قدیم زمانے میں یہ رواج تھا کہ جنگ میں فاتح لشکر کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ شکست کھانے والوں کی دولت اور مال کو بطور غنیمت قبضہ کر لیں، کیونکہ عورتوں کو بھی ملکیت سمجھا جاتا تھا، اس لیے یہ بھی مال غنیمت کا حصہ ہوتی تھی۔ دستور یہ تھا کہ مردوں کو قتل کر دیا جائے تاکہ ان کی جانب سے جنگ کا کوئی خطرہ نہ رہے۔ عورتوں کو گرفتار کر کے یا تو فوجیوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا یا انہیں منڈیوں میں بطور کنیز اور غلام فروخت کیا جاتا تھا۔ ٹروائے کی جنگ کے دوران جب یونانی کمانڈر رامیگا میمنان نے ایکلیز کی کنیز کو اس سے چھین لیا تو اس نے غصے میں آ کر جنگ میں شرکت سے انکار کر دیا تھا۔ ٹروائے کی جنگ یونانی ڈرامہ نگاروں کے لیے اہم موضوع بن گئی تھی۔ یوریپیڈیز نے ٹروجن عورتوں کے نام سے ڈرامہ لکھا جس میں شکست کھانے کے بعد ان عورتوں کو لونڈی بنایا گیا تھا اور وہ سب اس صدمے میں تھیں کہ اب ان کے مالک وہ فوجی ہونے والے ہیں جنہوں نے ان کے شوہروں، بھائیوں اور بیٹوں کو قتل کیا ہے۔ یہ ایک ایسا المیہ تھا جس سے یہ عورتیں دوچار ہوئی تھیں، لیکن یہی صورتحال ان عورتوں کی بھی رہی ہوگی جنہیں آزادی سے محروم کر کے غلام بنا کر بازاروں میں فروخت کیا گیا ہوگا، اور جو اپنے گھر بار اور رشتہ داروں سے محروم ہو کر اجنبی ماحول میں غلامی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوں گی۔ دوستو، آپ سب کو ریئلٹی ورلڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی انفارمیٹیو ویڈیو میں ہم لونڈیوں کی جدوجہد اور تاریخ کے بارے میں اور اسلام میں لونڈیوں سے بغیر نکاح اجماع کیسے کیا جاتا ہے اس کے بارے میں گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو میں آگے بڑھا جائے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل ریئلٹی ورلڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ دوستو، یونان کا شہر ایتھنز اپنی جمہوریت، آزادی اور قانون کی وجہ سے مشہور تھا، لیکن اس معاشرے میں نہ تو عورتوں کو ووٹ دینے کی اجازت تھی اور نہ گھر سے باہر نکلنے کی، نہ محفلوں میں شریک ہونے کی اور نہ غیر مردوں سے بات چیت کرنے کی۔ لہٰذا اس صورتحال کی وجہ سے ایتھنز میں غلام عورتوں کی اہمیت ہو گئی تھی اور وہ باہر کے تقریباً تمام کام غلام عورتوں کے سپرد کر دیتے تھے۔ ان میں پانی لانا، بازار سے چیزوں کی خریداری کرنا، کھانا پکانا، کھانا کھلانا، گھر کی صفائی، بچوں کی دیکھ بھال کرنا اور اون سے کپڑے وغیرہ تیار کرنا شامل تھا۔ اس کے علاوہ غلام عورتوں کی قدر میں اس وقت اور اضافہ ہو گیا جب امراء کی عورتوں نے اپنے کام کاج کے سلسلے میں ان پر زیادہ انحصار کرنا شروع کر دیا، کیونکہ غلام عورتیں امراء کی خواتین کی جگہ مریض کی دیکھ بھال کرتیں، کھانا پکاتیں اور تمام گھر کی نگہداشت کرتیں۔ غلام عورتیں مردوں کے لیے بھی اتنی ہی دلچسپی کا باعث تھیں، مثلاً وہ اپنے مالکوں کی جنسی خواہشات کو پورا کرتیں، ان کے لیے تفریح بھی فراہم کرتیں جیسے رقص، موسیقی اور شاعری وغیرہ۔ دوستو، اس کے علاوہ اگر غلام عورت اور آقا سے کوئی اولاد پیدا ہو جاتی تو اس کو ضائع کر دیا جاتا تھا، کیونکہ اس کو بچے پالنے کی اجازت نہیں تھی۔ یونان کے امیر گھرانوں میں باقاعدہ شادی کا رواج تھا، جبکہ غلام عورت اور مرد اس سہولت سے محروم تھے۔ چونکہ غلام عورتیں امراء کی خواتین کے تمام کام سر انجام دیتی تھیں اور اس لیے بعض اوقات بعض امراء خواتین کے غلام عورتوں سے قریبی تعلقات قائم ہو گئے تھے، کیونکہ گھر سے باہر کے حالات و واقعات کی خبر کا واحد ذریعہ یہ غلام عورتیں ہی ہوا کرتی تھیں۔ مذہبی معاملات میں غلام عورتیں قدرے آزاد تھیں اور مذہبی رسومات ادا کرنے میں ان کو کوئی دشواری نہیں ہوتی تھی۔ رومی سلطنت میں جہاں جنگوں کی وجہ سے بڑی تعداد میں مرد غلام آئے، وہیں عورتوں کو بھی کنیزیں بنا کر لایا گیا۔ ان کو یا تو بازار سے خریدا جاتا تھا یا جنگ میں کامیابی کی صورت میں بطور انعام ملا کرتی تھی۔ امراء کے گھروں میں مرد غلاموں کے ساتھ کنیزوں کی بھی بڑی تعداد ہوا کرتی تھی۔ ابتدا میں انہیں گھریلو کام کاج کی تربیت دی جاتی تھی تاکہ یہ گھریلو انتظامات اچھی طرح سے سنبھال سکیں۔ ایک غلام عورت صبح بازار جا کر کھانے کا سامان خرید کر لاتی تھی، پھر یہ گھر کے دیگر کاموں میں مصروف ہو جاتی تھی۔ امراء کے گھروں میں یہ ضیافت کا اہتمام بھی کرتی تھی۔ اس کے علاوہ روم میں مالک مرد غلام کو تو آزاد کر دیتا تھا مگر غلام عورت کو نہیں۔ یہ غلام عورتیں آہستہ آہستہ اس کے گھر کا حصہ بن جاتی اور بعض صورتوں میں ان کی شادی غلام مردوں سے ہی ہو جاتی تھی اور ان سے ہونے والے بچے رومی مالک کے ہی بچے ہوتے تھے۔ یہودیوں کی مقدس کتاب عہد نامہ عتیق میں احکامات دیے گئے ہیں کہ جب وہ جنگ میں دشمنوں کو شکست دیں تو ان کے تمام مردوں کو قتل کر دیں، ان کے شہروں کو مسمار کر دیں اور ان کی عورتوں کو کنیز بنا لیں۔ اگر یہ عورتیں ان کی اطاعت نہ کریں اور مزاحمت کریں تو اس صورت میں انہیں تنہائی میں قید کر کے کھانا پینا بند کر دیا جائے، یہاں تک کہ وہ ان کا حکم ماننے پر مجبور ہو جائیں۔ جب مسلمانوں نے شام، ایران اور مصر کو فتح کیا تو مسلمان معاشرے میں بھی غلاموں کے ساتھ کنیزوں کی بڑی تعداد آ گئی۔ عباسی خلفاء کے حرم میں غیر عرب کنیزیں ان کے لیے جنسی تسکین کا باعث تھیں، کیونکہ بازاروں میں بھی یہ سستی قیمت پر مل جاتی تھیں۔
اس لیے متوسط طبقے کے لوگ یہ کنیزیں رکھتے تھے، اگرچہ کنیزوں کی اولاد کو وراثت میں تو حصہ نہیں ملتا تھا، مگر مالک ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا۔ عباسی خلیفہ مامون بھی ایک کنیز کی اولاد تھا جو اپنی ذہانت کی وجہ سے اس مرتبے تک پہنچا۔ عباسی دور میں جب آل بویا خاندان اقتدار میں آیا جو 934 سے 945 تک اقتدار میں رہا، تو اس کے ایک حکمران کو اپنی کنیز سے اس قدر محبت ہوئی کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ اسے اس نے اپنی کمزوری سمجھا اور کنیز کو قتل کروا دیا تاکہ اس کی محبت سے آزاد ہو جائے۔ سلطنت عثمانیہ میں گرفتار ہو کر آنے والی کنیزوں کا تعلق مشرقی یورپ کے ملکوں سے تھا، اور کہا جاتا ہے کہ جنگ انقرہ میں جب سلطان یلدرم کو تیمور لنگ کے ہاتھوں شکست ہوئی، وہ اور اس کی بیوی قید ہوئے، تو اس کے بعد سے عثمانی سلطان شادی نہیں کرتے تھے اور کنیزوں سے تعلقات رکھتے تھے۔ حرم میں اس کنیز کی عزت بڑھ جاتی تھی جس کا بیٹا حکمران ہو جاتا تھا اور اسے مادر سلطان کا درجہ مل جاتا تھا۔ مسلمان معاشرے میں بردہ فروش عورتوں کی خرید و فروخت کا کاروبار کرتے تھے۔ ہندوستان کے ایک سیاح یوسف کمبل پوش نے 1838 میں یورپ اور مشرق وسطیٰ کا سفر کیا۔ جب وہ مصر میں تھے تو انہوں نے ایک بردہ فروش تاجر کے پاس فروخت ہونے والی لڑکیوں کو دیکھا۔ 17 اور 18 سال کی یہ لڑکیاں جو تعداد میں تقریباً 20 تھیں، ایک کمرے میں بند خوف زدہ اور سہمی ہوئی بیٹھی تھیں۔ یہ تاجر انہیں مالدار مصریوں کو فروخت کرنے کے لیے لے کر آیا تھا۔ دوستو، ہندوستان میں بھی عورتوں کی خرید و فروخت کا کام جاری رہا۔ کبھی کبھی ماں باپ غربت سے تنگ آ کر اپنی لڑکیوں کو بیچ ڈالتے۔ اگر وہ خوبصورت ہوتی تو تاجر انہیں حکمرانوں یا ریاست کے امیروں کو مہنگے داموں فروخت کر دیتے۔ لکھنؤ کی آخری ملکہ حضرت محل کو بھی اس کے ماں باپ نے فروخت کر دیا تھا، جسے تاجروں نے واجد علی شاہ کے حرم کے لیے بیچ ڈالا۔ سن 1857 کی جنگ آزادی میں حضرت محل نے شہرت پائی اور انگریز کے خلاف کئی لڑائیوں میں حصہ لیا۔ شکست کے بعد یہ نیپال چلی گئی اور کھٹمنڈو میں اس کی وفات ہوئی۔ تاریخ میں نہ صرف آزاد عورتیں بلکہ غلام عورتیں بھی اذیت اور عذاب سے گزری، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پدر سری کے مضبوط نظام کو انہوں نے نہ صرف چیلنج کیا بلکہ تحریک نسواں کے ذریعے اپنے حقوق کی جنگ جو ہے اس کو بھی جاری رکھا۔ دوستو، اسی طریقے سے کچھ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ کیا اسلام میں لونڈیوں سے آپ بغیر شادی کے جمع کرتے ہیں؟ اس کی اجازت آپ کو ہے؟ خدا نے بیوی سے لذت اندوز ہونے کو جائز قرار دیا ہے، اسی نے لونڈی سے بھی لذت اندوز ہونے کو جائز قرار دیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر یہ مضمون بیان ہوا ہے، مثلا سورہ النساء کے اندر، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہارے لیے پسندیدہ اور حلال ہوں، 2 اور 3 اور 4 مگر یہ اجازت بشرط عدل ہے۔ پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم زائد بیویوں میں عدل نہیں کر سکو گے تو صرف ایک ہی عورت سے نکاح کرو یا وہ کنیزیں جو شرعاً تمہاری ملکیت میں آئی ہوں۔ اسی طریقے سے سورہ النساء میں ایک اور جگہ فرمایا، اور تم میں سے جو کوئی اتنی استطاعت نہ رکھتا ہو کہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکے تو ان مسلمان کنیزوں سے نکاح کر لے جو شرعاً تمہاری ملکیت میں ہے۔ ہاں، یہاں لونڈی یعنی باندی کا معنی اور اس کے آقا کے لذت اندوز ہونے کی شرائط کیا ہیں یہ بھی سمجھ لیں۔ لونڈی غلام اسلام کے دور اول میں یا تو وہ لوگ تھے جن کو صدیوں سے معاشرے کے غالب طبقے نے دبا رکھا تھا اور ان کی باقاعدہ تجارت ہوئی تھی اور منڈی میں قیمت لگتی تھی۔ اس غلامی کو بس اتنی سی قانونی پوزیشن جو ہے وہ مہیا تھی کہ وہ دنیا میں کسی چیز کے مالک نہیں تھے، اور جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا اپنا بکنا بکانا دیکھا، نہ کوئی گھر، نہ وطن، نہ ان کی سوچ، نہ رائے، نہ ارادہ اختیار، اس غلامی کو اسلام نے مختلف صورتوں سے کفارات و صدقات کی شکل میں ختم کیا اور کسی آزاد کو غلام بنانا گناہ کبیرہ قرار دیا، گویا آئندہ کے لیے غلامی کا مستقل طور پر کلا کما کر دیا۔ لانڈی غلام وہ لوگ تھے جن سے مسلمانوں نے جہاد کیا، وہ جنگی قیدی بنے، بعد ازاں نہ تو تبادلہ اسیرہ کی صورت پیدا ہوئی کیونکہ مسلمان کافروں کے پاس قیدی بنے ہی نہ تھے، تبادلہ کس سے کرتے؟ قرآن کا یہ حکم تھا کہ پھر اس کے بعد یا تو انہیں بلا معاوضہ احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیہ یعنی معاوضہ رہائی لے کر انہیں آزاد کر دو، مگر کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے جنگی قیدی فدیہ نہ دیں، باہم احسان کر کے چھوڑنا خلاف مصلحت سمجھیں کہ وہی لوگ آزاد ہو کر ہمارے لیے خطرہ بن جائیں گے یا وہ اپنے دارالحرب میں جانے کے لیے آمادہ ہی نہیں، اب ہم انہیں قتل تو کرنا نہیں کہ امان دے چکے ہیں، اب ان کو جان و مال، عزت اور مذہب کا تحفظ دینا ہے، تو فوری طور پر ان کو سر چھپانے کے لیے مکان، پہننے کے لیے لباس، کھانے کے لیے راشن، علاج معالجے کے لیے دوا اور دیگر ضروریات کا بندوبست کرنا ہے۔ بس اس کا علاج اس کے سوا ممکن نہیں کہ ان کو اپنا لونڈی غلام بنا لیا جائے، اس کی حیثیت سے ان کو اپنے گھروں میں پناہ دے دی جائے، ان کے جملہ اخراجات اپنے ذمے لے لیے جائیں، جو شادی شدہ جوڑے ہیں ان کے نکاح کو برقرار رکھا جائے۔ ان سے ہم صرف نوکروں کی طرح کام لے سکتے ہیں، جو بیوہ یا کنواری بالغ لڑکیاں یا عورتیں ہیں ان سے ہر وہ شخص جس کے حصے میں وہ آئیں
متمتع ہو سکتا ہے اور چاہے تو مناسب موقع پر ان کو آزاد کر کے اجر عظیم کا حقدار بن جائے۔ تو دوستوں یہ تھی ہماری آج کی انفارمیٹیو ویڈیو، اور یہ جو میں نے اینڈ پر آپ کو اسلامی نقطہ نظر سے لونڈیوں کے بارے میں بتایا ہے، یہ فتویٰ موجود ہے thefatwa.com پر، اور اس فتوے کو دینے والے مفتی صاحب جو ہیں وہ ایک مستند امام ہیں، مفتی ہیں، ان کا نام میں آپ تمام دوست احباب کے سامنے پیش کرتا چلوں، مفتی عبد القیوم ہزاروی۔ سو اگلی ویڈیو تک دوستوں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔